بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص محبت کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار ہوں گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ چال ڈھال اور نشست و برخاست میں ہو بہو اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھیں۔ ان کی زندگی میں خواتین اسلام کے لیے بڑا درس موجود ہے۔ آج جبکہ امت کی بیٹیاں تہذیب کفر کی نقل میں اپنی ناموس و عزت سے بے خبر ہو رہی ہیں، انہیں سیرت فاطمہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک آئیڈیل خاتون اسلام کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی زندگی کے تمام مراحل، بچپن، جوانی، شادی، شوہر، خانہ داری، عبادت و پرورش، اولاد، خدمت اور اعزاء و اقربا سے محبت، غرض ہر مرحلہ حیات کے لیے قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ تعارف و حالات زندگی۔ اس میں گرامی سیدہ فاطمہ کنیت ام الحسنین، القاب زہرا بطول، سیدۃ النساء، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ۔ سلسلہ نسب: سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد المناف، آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ فاطمہ کی وجہ تسمیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبوبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ تاریخ ولادت: اعلان نبوت سے 5 سال یا 1 سال قبل مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ جنتی عورتوں کی سردار: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدہ کی خوشی و ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی خوشی و ناراضگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالے گی مجھے وہ چیز جو اس کو اضطراب میں ڈالے گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دے۔ سیدہ کا نکاح سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد ماہ رمضان میں مولا کائنات سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال اور مولا علی کی عمر 21 سال تھی۔ رخصتی ذوالحجہ میں ہوئی۔ سیدہ کا جہیز 1 چادر، 1 تکیہ، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، 2 چکیاں اور پانی کے لیے 2 مشکیزیں۔ یہ ہیں دانوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا جہیز، کہ صرف وہ اشیاء دیں جو روزمرہ استعمال میں آتی ہیں۔ وصال مبارک: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی خصوصی تربیت فرمائی۔ اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی تربیت
اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی بہنوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی ہموقت دلجوئی فرمائی۔ شوہر کی خدمت۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ کی ایسی خدمت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر مصیبت اور تکلیف میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ کا ساتھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے پوچھا، فاطمہ رضی اللہ آپ کی نظر میں کیسی تھیں؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ جنت کا پھول تھی۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میرا دماغ ان کی خوشبو سے معطر ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کی کبھی کسی بھی بات پر رنجش نہیں ہوئی۔ دونوں نے مطمئنہ خوشگوار زندگی گزاری۔ سیدہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ سے ایسا سوال نہیں کیا کہ آپ رضی اللہ جس کا پورا کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھریلو کام۔ حضرت سیدہ گھر کا کام خود سر انجام دیتی تھی، کوئی خادمہ اور کنیز نہ تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت علی چاہتے تھے کوئی کنیز مل جائے۔ کسی لڑائی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ حضرت فاطمہ آستانہ رسالت میں حاضر ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت عائشہ سے اظہار مقصد کر کے چلی آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا، بیٹی کیا کام ہے؟ خود خاموش رہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، قیدیوں میں سے ایک ہمیں بھی غلام عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کیوں نہ ایسی چیز بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے؟ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ خدا شناس بیٹی خاموشی سے واپس آ گئی اور اس ورد کو جاری رکھا، اس ذوق سے پڑھتی کہ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان بہن بھائی اس تسبیح کا پڑھنا سعادت جانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ کی رفیقہ حیات، بہادر بیٹوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے شجر کو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے لہو سے سینچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا اور نحوست کی علامت سمجھا جاتا اور معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو اپنی پیاری بیٹی سے پیار کر کے بتایا کہ بیٹی محبت و خلوص کا پیکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت محبت فرماتے۔ جب سیدہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا جز ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا۔ آپ اپنی اس لاڈلی بیٹی سے اس قدر محبت فرماتے کہ جب بھی آپ نے کسی غزوہ میں جانا ہوتا تو سب سے آخر میں آپ سیدہ سے مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو دیکھنے تشریف لاتے تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر سب سے زیادہ رنجیدہ ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت کی سب سے پہلی خبر بھی سیدہ کو بتائی، اور ساتھ ہی ان کے وصال کا بھی ان کو بتا دیا۔ آپ رضی اللہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو اب سرکار کے پردہ فرمانے سے سیدہ کو بہت تنہائی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ آپ رضی اللہ کے لیے قیامت تھا۔ آپ رضی اللہ اس عظیم صدمے کو زیادہ برداشت نہ کر سکیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی کی حیثیت سے باپ کی حفاظت۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آ کر بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئیں، اب دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ اللہ کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ غزوہ احد میں سرور دو عالم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند دوسری خواتین کے ہمراہ بادیدہ دریا میدان احد میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی، لیکن پدر محترم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو بار بار دھوتی تھی، لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا۔ آخر کھجور کی چٹائی جلا کر راکھ زخم میں بھری، جس سے خون تھم گیا۔ بھوکے پیٹ صبر و استقامت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رفتار اور گرفتار عادات اور فضائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فکر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کی جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے، روٹی پکائی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سید النساء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ 2 وقت کے فاقے سے ہوتی تھی اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ گھر میں پردہ کا اہتمام۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ راز کی پاسداری۔
وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کوئی بات آہستہ سے کہی جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بید تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخفا رکھی ہے وہ میں ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال خلافت معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ گھر کی سجاوٹ اور شریعت کی پاسداری۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا، میں نے انہیں راہ ہدیٰ میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور رول ماڈل۔ جس طرح سرور کائنات دو عالم تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین کامل نمونہ ہیں، اسی طرح عورتوں میں سیدہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیثیت و مقام و مرتبہ مثالی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا۔ آپ رضی اللہ بچپن ہی سے بہت عبادت گزار تھیں اور والدین کی خدمت کو اپنا فرض عین جان کر ان کا ادب کرتی تھیں۔ تنگی و مصائب، فکر و فاقہ میں بھی بی بی رضی اللہ نے رحمت عالم کا بھرپور ساتھ دیا۔ سیدہ رضی اللہ کی تربیت چونکہ اللہ کے لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اس لیے تو آپ مکمل شرم و حیا، عفت و عصمت، پاکیزگی اور سادگی کا پیکر تھی۔ مذہب نے عورتوں کی کیا حیثیت قرار دی تھی؟ محافظان دین و ملت نے نسوانی حقوق کا معیار مقرر کرنے میں کس قدر عدل و پروری سے کام لیا تھا؟ تدبیر منزل کی کیا صورتیں تجویز کی تھیں؟ اولاد کی نشوونما میں ماں کو کیا مخصوص درجہ دیا تھا اور گھر میں رہ کر عورت کے لیے مشاغل قرار دیے تھے؟ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں جمع فرما دیا تھا۔ عورت کا عورت ہونا تب ہی ثابت ہے جب کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور اپنی اس بات پر سیدہ کا اپنا عمل اس قدر ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ کھجور کی شاخوں سے ڈھک دیا جائے اور رات کے وقت گھر سے قبرستان لے جایا جائے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے منوان آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ شوہر عورت کا کفیل ہوتا ہے اور زمین پر خدا کے بعد اس کی اطاعت عورت پر لازم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ صبر و شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اپنے شوہر کو ناجائز رزق کی فرمائش نہ کرے۔ اس پر بھی عمل کا یہ عالم ہے کہ جناب علی کے گھر کئی روز چولہا نہ جلتا، مگر صبر و استقامت کے اس پیکر نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آنے دیا۔ سیرت فاطمہ اور عصر حاضر۔ عصر حاضر میں عورت کی آزادی نے وہ بھیانک صورتیں اختیار کر لی ہیں جس کے تصور سے انسانیت لرزہ بدنام ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورت شوہر کے گھر کی ملکہ اور زینت سمجھی جاتی تھی۔
اور آج وہ شمع محفل ہے۔ پردہ کو خیرباد کہہ دینے اور حیا کو رخصت کرنے کے بعد جو نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے نسوانی آزادی کے حامی بھی نفرت کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ بڑھتا ہوا سیلاب رک نہیں سکتا۔ یہ سب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے سے ہی میسر ہو سکتا ہے۔ آج ہماری نام نہاد تنظیموں نے معاشرہ میں عورت کو شانہ بشانہ چلنے کا سبق دے کر اس سے وہ عزت چھین لی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر مسلمان بہن کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔